اس کے بعد رد عمل کیا آیا عوام کے اندر؟ 90 to 95% لوگوں نے سیلیبریٹ کیا. اچھا انہوں نے اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کیا کہ پولیس کو جو مار پڑی ہے, اور 199% لوگوں نے مذمت ان لوگوں کی بھی کی جنہوں نے یہ کیا ہے. لیکن ادھر سے پولیس کی ہمدردی نہیں تھی لوگوں میں, 1% بھی پورے پاکستان میں پولیس کی ہمدردی نہیں تھی. یہ لمحہ فکری ہے ہماری پولیس کے لیے, ہماری پولیس کے جوانوں کے لیے, افسران کے لیے نہیں. افسران تو 90% کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. آئی جی اکبر ناصر کو دیکھ لیں, اکبر ناصر نے جو گند اسلام آباد میں کیا ہے. اسلام آباد کی پولیس پورے پاکستان کی پولیس سے مختلف تھی. پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس میں زمین آسمان کا فرق تھا. اسلام آباد پولیس آپ کو روکتی تھی, آپ رکتے تھے, آپ کو وہ سلام کرتے تھے, بڑے احترام سے پوچھتے تھے, آپ بھی احترام اور محبت سے پیش آتے تھے. اور اس کے بعد اکبر ناصر کے دور میں, وہ جو کرپٹ آئی جی تھا, اس کے دور میں جتنی اسلام آباد پولیس کو اس نے وہ کیا, مطلب ابھی بھی الحمدللہ اسلام آباد پولیس بہت بہتر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پولیس ہماری ہے, یہ پولیس ہمارا محکمہ ہے, پاکستان کا محکمہ ہے. اس کی عزت ہونی چاہیے, اس کا احترام ہونا چاہیے, ان کا مقام ہونا چاہیے, ان کا مرتبہ ہونا چاہیے, ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے. میں حیران ہوں کہ وہ پولیس والے جن کو مارا گیا, یا پوری بھاول نگر کی پولیس, بلکہ بھاول نگر کی پولیس نہیں, پورے پنجاب کی پولیس کے جوان کیسے اپنی فیملیز کو فیس کریں گے ان ویڈیوز کے بعد؟ وہ اپنے بچوں کے سامنے کیسے جائیں گے؟ وہ اپنی خواتین کو کیسے فیس کریں گے کہ کیا وہ اس پولیس کے ساتھ, اور ان کے افسران کتنے کمپرومائزڈ ہیں, اور کس طرح سے سرنڈر کیا ہوا ہے. اچھا اب مجھے ایک پولیس کے میں کہیں ملاقات ہوئی ان کے ساتھ, تو انہوں نے مجھے آگے کہا کہ صدیق بھائی ایک ٹائم تھا کہ اسلام آباد پولیس کے اس جوان نے مجھے بتایا کہ لوگ ہمیں لفٹ دیا کرتے تھے, لوگ ہم جا رہے ہوتے تھے, لوگ روک کے ہمیں کہتے تھے کہ پلیز آپ بیٹھ جائیں گاڑی میں, اور اب لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. یہ تکلیف دہ ہے. مطلب اچھا یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. میں کئی بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار پلیز یہ نہ کریں, یہ پولیس ہماری ہے, ان سے محبت کریں, اور ایک ذرا چینج کر کے دیکھیں نا. وہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, ایک موقع آپ دے دیں ان کو. نہیں, ظلم کرنے والوں کو نہیں, جو ظلم جن کا براہ راست نام ہے, جن کی شکلیں موجود ہیں, ان کو تو بالکل قانون کے مطابق بھی نشان عبرت بننا چاہیے, ان کا سوشل بائیک آؤٹ بھی ہونا چاہیے. ان کے پڑوس والے اس کو سلام نہ کریں, اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ملائے. وہ لوگ قابل نفرت ہونے چاہیے جو ظلم کرتے ہیں, جن کی شکلیں موجود ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن ایک ایسا پولیس والا ہے جس کا جو ظلم نہیں کرنے والا, وہ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ پولیس میں ہے, تو اس نے تو کوئی ظلم نہیں کیا, تو اس کو تو آپ احترام دیں, اس کو محبت دیں, اس کے ساتھ آپ بات کریں کہ سر یہ غلط ہو رہا ہے, آپ کا محکمہ غلط کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے جب اس کو کہا جائے کہ آپ یہ کریں تو شاید وہ نہ کریں. تو یہ بھی ایک کر کے دیکھنا چاہیے. جن کے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جن کے فیسز موجود ہیں جو ظلم کرنے والے, ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب فضول باتیں کہ معاف کریں آگے بڑھیں, بالکل آگے نہیں بڑھنا چاہیے معاف کر کے. ان لوگوں کو آج نہیں, کل نہیں, سال نہیں, 1.5 سال بعد ان لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ نشان عبرت بنیں گے. ان کو قانون, ایک وقت آئے گا پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی, اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی جب آئے گی, جس دن شروع ہوگی, اس دن اگر ظلم کرنے والے قبروں میں چلے گئے, ان کو قبروں سے نکال کے لٹکائیں, تب یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا, ورنہ یہ نہیں جائے گا. تو یہ اس نے, اکبر ناصر نے اسلام آباد پولیس کے ساتھ کیا. پوری پنجاب کی پولیس آپ دیکھ لیں, لوگوں کی جس طرح سے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ نفرت ہے, نفرت اسی وجہ سے, پولیس کے رویوں کی وجہ سے. کوئی سیلف ریسپیکٹ والا انسان, کوئی بندہ تھانے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, خوف آتا ہے تھانوں میں جانے سے. تو یہ کوئی رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس رویے کو پولیس کو بدلنا چاہیے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ واقعہ پولیس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ پولیس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. آج سے پنجاب پولیس فیصلہ کر لے, آج سے فیصلہ کر لے کہ نہیں, اب ہم نے لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا کرنی ہے. کیا اتنا احترام نہیں ہونا چاہیے تھا پولیس کا کہ بھاول نگر میں جو واقعہ ہوا اس پہ پورے پنجاب میں 2, 2.5, 3, 4, 5 لاکھ لوگ نکل آتے کہ یار زیادتی ہوئی ہماری پولیس کے ساتھ؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں تو باہر نکلنا تو دور کی بات ہے, 1% بھی پورے پاکستان سے ان کی ہمدردی میں بات نہیں آئی. 90 to 95% لوگوں نے سیلیبریٹ کیا کہ زبردست کام ہوا ہے, پولیس کو اس سے زیادہ مار پڑنی چاہیے. یہ رویہ ظاہر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے لوگوں کا ایک جس طرح سے پولیس کو مار پڑی ہے, لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کیتھارسس ہوا ہے, لوگوں کا کیتھارسس ہوا ہے یار یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے, اور جو کہ ٹھیک نہیں تھا, بالکل ٹھیک نہیں تھا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پولیس کس گھر میں پچھلے 2 سال میں پولیس نے کون سا ظلم نہیں لوگوں کے اوپر کیا, وہ بات وہیں پہ رہ گئی تھی. کہ پولیس کے ایک, مجھے اس نے بتایا, ایک ذمہ دار نے, اس نے کہا کہ پی ٹی آئی والے کہ ہم ڈیرے پہ گئے, ہم نے جب ڈیرا توڑا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر سے ہم نے اتنے کھانے کھائے ہوئے تھے, اس کا ہم نے نمک کھایا ہوا تھا, لیکن ہم مجبور تھے, ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے کہ ہم نے اس کا ڈیرا توڑنا تھا, اس کے گھر میں تباہی مچانی تھی, برباد کرنا تھا. تو یہ پھر مطلب اب میں انہیں کہہ نہیں سکا کہ یار آپ میں تھوڑی سی تو غیرت ہونی چاہیے تھی, نمک حرامی اتنی بھی نہیں ہوتی, تھوڑی سی تو نمک حلالی کر لیتے, چھوڑ دیتے نوکری یار.
یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس سے تو نہیں کیا جو پولیس میں ہوگا، رزق تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے. کئی ایسی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جس نے آ کے اور اس پہ استعفیٰ دیا ہے اصول کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اب وہ میں اس پہ آتا ہوں. ایک تو علماء فکری ہے، پولیس کے لیے سوچنے کا مقام ہے کیوں ان کی اتنی نفرت ہے کہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اور اب یہ سوشل میڈیا پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ بہت سے استعفے آنے والے ہیں پولیس سے، بہت سے بڑے بڑے استعفے آنے والے ہیں. دیکھیں بڑا استعفیٰ تو بالکل کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ جتنے یہ ایس ایچ او سے اوپر والے ہیں، ایس ایچ او مجھے بتائیں اس وقت مریم نواز کے دور حکومت میں کوئی ایماندار بندہ ایس ایچ او لگ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں. ہاں چند ایک ہوں گے ایماندار، وہ غلطی سے لگ جائیں گے یا کسی بھی طرح سے لگ جائیں گے، لیکن کیا جو موجودہ کرپٹ نظام ہے کس میں اس میں کوئی ایماندار شخص ایس ایچ او لگ سکتا ہے؟ یعنی جس کا پتہ ہو کہ ایماندار ہے اس کو لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں. ہاں ویسے ہی کوئی لگا ہوا ہو، لگ جائے اور اس کا دل پھر جائے یا وہ اچھا اور غلطی سے لگ جائے تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی سے لگ جائے تو لگ جائے، ورنہ اس وقت کوئی ایماندار بندہ بہرحال ایس ایچ او نہیں لگ سکتا. جس طرح کا یہ دور ہے، جو نظام ہے، کیوں یہاں پہ تو عوام پولیس عوام کی حفاظت تو پولیس کی بیچاری کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے عوام کی حفاظت کا. آپ ابھی میں نے آج ایک واقعے کا وہ ٹویٹ کیا کہ ایک بچے کو لے کے جا رہا ہے ایک بندہ فیصل آباد میں، ویڈیوز تصویریں ساری چیز موجود ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم دیکھ لیں، آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں، آپ اسلام آباد راولپنڈی کے اندر دیکھ لیں، آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی، پولیس آپ کی درخواست نہیں لیتی. اور اسلحہ جہاں پہ کوئی ہو، اسلحے کا استعمال ہو کہ اس کے پاس پسٹل تھا وہ ڈکیتی، تو پولیس اسلحے کا ذکر نہیں کرتی، کیونکہ اس سے پھر کرائم میں وہ آ جاتی ہے، ایک شدت ایک نوٹ ہو جاتی ہے، نوٹ نہیں کرتی پولیس. کتنے ہیں وہ چیزیں. پولیس تو اس وقت 90% پولیس ظلم اور جبر کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کو پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے لگایا گیا ہے، بے گناہوں کو اٹھانے کے لیے لگایا گیا ہے، ان کی عورتوں کو گھسیٹنے کے لیے لگایا گیا ہے. اس وجہ سے نفرت ہے، اسی وجہ سے پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے. اور بار بار کہہ رہا ہوں یہ رویہ درست نہیں ہے. پولیس کے لیے علماء فکری ہے، پولیس سوچے کہ ہم آج سے شروع کر دیں، لوگوں کو سرو کرنا شروع کر دیں. اور میں اکثر یہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں جو بیوروکریسی میں ہے یا پولیس میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ نے رزق جو آپ کے حصے میں لکھا ہے وہ دینا ہی دینا ہے، لیکن حلال سے لے لیں یا حرام سے لے لیں یہ بندے کا کام ہے. تو بحیثیت ہم سارے اصل میں ایک بحیثیت معاشرہ ہم بڑے انحطاط اور زوال کا شکار ہو گئے ہیں. اب آپ اس پہ آتے ہیں جو بات ہو رہی ہے کہ استعفے، میں نے آپ کو بتا دیا اوپر تو کسی کا استعفیٰ نہیں آئے گا، نیچے جوانوں میں سے استعفے آئیں گے نہیں آئیں گے مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرح میں نے کہا ہے کہ بحیثیت معاشرہ ہم اتنے انحطاط اور زوال کا شکار ہو گئے ہیں. یعنی میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. جس طرح سے میں جب بول میں تھا اور مجھے کہا گیا کہ مجھے یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا گیا لیکن انڈرسٹوڈ تھا کہ مجھے کہ اگر میں یہ چیزیں کر لوں تو میں چلتا رہوں گا ٹی وی پہ، میری وہ اچھی تنخواہ بھی مجھے ملتی رہے گی، سارا کچھ چلتا رہے گا، بیورو چیف بھی میں رہوں گا، وہ سارے چیزیں رہیں گی، میرے پرسنل پریویلیجز ہر چیز رہے گی اگر میں ایک اپنا موقف بدل لوں. میں نے موقف نہیں بدلا. شاید میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے پاس آپشن یوٹیوب کا موجود تھا. اگر میرے پاس یوٹیوب کا آپشن نہ موجود ہوتا تو شاید میں بھی کمپرومائز ہو جاتا، شاید میں بھی ہو جاتا کہ یار میں نوکری ہے، ظاہر ہے میں ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ کے پاس آ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں آپ کرتے رہیں، لیکن میں نے وہ نہیں کیا. شاید اس لیے نہیں کیا کہ میرے پاس ایک آپشن موجود تھا یوٹیوب کا. اب یہ جو پولیس والے ہیں ہمارے، جن کے بارے میں لوگ ایکسپیکٹ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کریں گے اور ہمت کریں گے اور یہ اور کچھ نہیں کریں گے تو ریزائن ہی کم از کم کر دیں گے، مجھے نہیں لگتا ایسا. مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق شاید اس پولیس کے محکمے کی وجہ سے ہے، ہماری رازق یہ پنجاب حکومت ہے، ہمیں رزق جو ہے وہ یہ آئی جی کی وجہ سے مل رہا ہے، ہماری تنخواہیں یہ ہم نے پولیس چھوڑ دی تو ہم بھوکے مر جائیں گے. یہ جو اصل میں ہم سارے یعنی ایز اے مسلمان بھی تو ہم کمزور مسلمان ہیں نا، کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہماری یہ نوکری جو ہے یہی ہمارا رزق ہے. تو یہ اتنا زیادہ، اور پھر ظاہر ہے ایک بہت سے جو ظاہر ہے کرپٹ ہیں وہ تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، غیرت ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو کرپٹ ہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے غیرت، وہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پیسہ آنا چاہیے، غیرت آنی جانی چیز ہے. لیکن باقی جو ہیں بہت سارے وہ یہ ہے کہ بس ہماری رزق جو ہے نا وہ اس حکومت کی وجہ سے ہے، اس نظام کی وجہ سے ہے، تو وہ اتنی ہمت نہیں کریں گے. ہاں 1 2 4 5 10 بھی اگر ریزائن کر گئے تو ان کی آپ عزت دیکھیے گا آسمان کے ساتھ جا لگے گی. لوگ ان کو دعائیں دیں گے، ان کو پتہ نہیں ان کو مطلب کیا سے کیا ان کو مل جائے گا، اور لوگ ان کو محبتیں دیں گے، ان کے اوپر عقیدت کا اظہار کریں گے، ان کو سلام پیش کریں گے. وہ چند منٹوں کے اندر پورے پاکستان میں ان کا نام بن جائے گا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں جن سے اور کچھ نہیں ہو سکے تو کم از کم ریزائن کر دیا. لیکن مشکل ہے.
ویٹ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن مجھے بالکل نہیں لگتا کہ کوئی بڑے ریزائن پولیس کے جوانوں کے آئیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم لوگ، مجھ سمیت ہم سارے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بس جو ہے نا وہ اس نظام سے، ہاں ہمارا رزق وابستہ ہے اور ہم نے بس اس نظام کے ساتھ رہنا ہے، تو چیزیں ہماری چلتی رہیں گی، ہم اس نظام سے ادھر ادھر ہوئے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے اس پولیس کا، اس کو اتنا کمپرومائزڈ اور کرپٹ کر دیا گیا ہے اور زوال کا شکار ہو گیا ہے پورا معاشرہ اور پولیس خاص طور پر، کہ انہیں لگتا ہے کہ بس جو ہے نا، حالانکہ اگر آپ کبھی کرپشن کی ریشو اٹھا کے دیکھیں نا، تو پولیس کی کرپشن تو بہت کم ہے، اور محکموں میں آپ دیکھیں 50 گنا زیادہ کرپشن ہے، لیکن ان کو کوئی برا نہیں کہتا۔ پولیس کی کیونکہ ایک پبلک ڈیلنگ بھی ہوتی ہے اور لوگوں سے ان کا ایک انٹریکشن اور ان کی ذمہ داری کس طرح کی ہے، تو وہ زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں اور ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ورنہ ان سے 50 گنا زیادہ کرپشن والے ہیں۔ تو بہرحال مجھے نہیں لگتا جی کہ کوئی بہت بڑے ریزائن آئیں گے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہمارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ بس ایمان تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یعنی ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اس محکمے میں ہیں تو ہمارا رزق آ رہا ہے، اس محکمے سے ہم نکال دیے جائیں گے یا نکل جائیں گے یا چھوڑ دیں گے تو ہمارا رزق جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ یہ ایمان کی جو کمزوری ہے، اس سے ہمارے اندر وہ غیرت پھر نہیں آتی، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ پھر اس کا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیتا ہے، تو پھر وہ اڈیالہ بھی بیٹھا ہوتا ہے 10-11 مہینے تک، تو اس کو نہ اپنے کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو اپنی مشکلات کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو اپنی زندگی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر وہ جب ایک بار وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائے تو پھر وہ ان چیزوں سے بالاتر ہو جاتا ہے، پھر وہ خوف شوف سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس کو، پھر جو مرضی آپ اس کے اوپر آپ 200 کیسز کریں، آپ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کریں، آپ اس کے جو اس کی پارٹی توڑ دیں، اس کے لوگوں کے ساتھ جو مرضی کریں، اس کی جو مرضی کر لیں، اس کی بیوی کے ساتھ آپ اس کے اوپر جھوٹے کیسز بنا دیں، وہ اس کو جو چیزیں دینے کی کوشش کریں، جو مرضی کر لیں، پھر وہ نہیں ٹوٹتا، وہ کہتا ہے کہ جی میں اب ان چیزوں سے بالاتر ہو گیا ہوں، میری زندگی بھی چلی جائے تو یہ چھوٹی چیز ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان آ جاتا ہے، اور جس کے اللہ پر ایمان نہ ہو تو اس کے لیے پھر یہ ایک محکمے سے استعفیٰ دینا بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور میٹنگ ہوئی کل، اور وہ میٹنگ ہوئی اس کی جو آر پی او صاحب پہنچے، رائے بابر سعید شاید نام ہے ان کا، آر پی او صاحب وہاں پر پہنچے، جس میں بریگیڈیئر صاحب بھی آئے، جس میں بعد میں ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور پھر پیچھے سے ایک آواز آئی پنجاب پولیس، اس کو بھی زندہ باد کر دیا گیا۔ تو وہاں پہ اس کی اندرونی کہانی یہ ہے جناب کہ ایک تو جو آر پی او صاحب ہیں جنہوں نے اپنی فورس کا مورائل اپ کرنا تھا، انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ تم نے بھی زیادتی کی ہے، یعنی ہم نے بھی زیادتی کی ہے، پولیس نے بھی ان کے گھر میں جا کے اور بغیر وارنٹ کے، اور انہوں نے بھی کر لیے، تو بس برابر ہو گیا، ختم، چیپٹر کلوز۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو بریگیڈیئر صاحب بتایا گیا کہ آئے ہیں، انہوں نے بھی ظاہر ہے گفتگو کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آگے مل کے چلنا ہے، اکٹھے چلنا ہے، اور یہ کوئی چند ایک انڈیویجولس کا مسئلہ تھا، باقی اداروں کا آپس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں سے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ کوئی ریگریٹ نہیں تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ غلط ہوا ہے، مطلب جس طرح سے پولیس کو آ کے مارا گیا یہ غلط تھا، ریگریٹ کا اظہار نہیں۔ اور پھر ایک بندے نے یہ بھی بات کی، اس نے کہا جی میں پہلے تو ہاتھ جب کہا گیا کہ زندہ باد کے نعرے لگائیں تو میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ ویڈیو بن رہی ہے تو پھر میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا جی یہ نہ ہو کہ میری ویڈیو آ جائے کہ میں زندہ باد نہیں کہہ رہا، تو یہ نہ ہو کہ میرے اوپر مسئلہ آ جائے۔ تو یہ جناب ہے صورتحال۔